تو شاید چند لوگوں نے سنا ہو. عجیب سا نام ہے, آج کل ہمارے ملک اور معاشرے میں رائج ناموں سے بڑا مختلف, لیکن شاید کہیں اس نام کا تعلق ہمارے موجودہ سماج سے بہت گہرا ہے. ہم میں سے اکثر ہر روز صبح جاگتے ہیں, ڈان اخبار اٹھاتے ہیں. یہ پٹھان جوزف اور ڈان کا تعلق کیا ہے, اور یہ پٹھان جوزف کون ہے؟ پٹھان جوزف برے صغیر پاک و ہند کے معروف صحافی ہیں. آپ کے کریڈٹ پر کم از کم 26 اخبار ہیں جو آپ نے شروع کیے. بڑے بڑے نام اگر لے لیں تو دکن ہیرالڈ ہے, ہندوستان ٹائمز ہے, اور ہمارا ڈان بھی. جی, قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے فلسفے کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے, اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے جس اخبار کی بنیاد رکھی اس کا نام ڈان تھا, اور جس کی ایڈیٹرشپ سب سے پہلے دی جس صحافی کو, ان کا نام پٹھان جوزف تھا. یہاں حیرانی تو ہونی چاہیے نا کہ مسلمانوں کے سیاسی, معاشی, اقتصادی مسائل کے حل کے لیے اور ان کی ترجمانی کے لیے جس اخبار کو شروع کیا جا رہا ہے اس کی ادارت ایک مسیحی کے ہاتھ میں دے دی جائے. حیرانی نہیں ہونی چاہیے. مسیحی قوم جو کہ ہندوستان میں آباد ہے, خاص طور پر جو پنجاب میں آباد ہے, اس کا سیاسی فیصلہ 47 میں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہے. اور حضرت قائد اعظم جو پاکستان کی مجلس قانون ساز سے پہلا خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں اپنی مسجد میں جانے کے لیے, اپنے گرجے میں جانے کے لیے, اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہیں, تو شاید ان کا فیصلہ اور مسیحیوں کا فیصلہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ قائد اعظم نے اگر ڈان اخبار کی ایڈیٹرشپ پٹھان جوزف کے حوالے کی تو کوئی اچنبھا نہیں کیا. ایک اور نام شاید آپ کو اجنبی لگے, دیوان بہادر ایس پی سنگا. ممکن ہے کچھ لوگ اس نام سے واقف ہوں, لیکن جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں انہیں بتانا تو لازمی ہے, ضروری ہے. جون کا مہینہ ہے, جون کے مہینے میں پاکستان کی تحریک بڑے اہم اور بڑے فیصلہ کن مرحلے پر تھی 1947 میں. تو یہ صاحب دیوان بہادر ایس پی سنگا کون ہے؟ سیالکوٹ کے قریب پسروڑ میں پیدا ہوئے ہیں, مسیحی ہیں, پنجابی, آل انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں, پھر سیاست میں آ گئے ہیں. 1937 کا انتخاب لڑتے ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے ہیں. 1942 میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اور ان کی تحریک اور ان کی تنظیم پاکستان کی حمایتی, پاکستان کا ساتھ دے گی. گھر گھر لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں, پنجابی مسیحیوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان بنے گا تو اسی کا ساتھ دیں گے اور ہم پاکستان میں رہیں گے. کیوں؟ چونکہ ان کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جنہیں لوگ پاک یا پوتر نہیں سمجھتے. تو چھوت چھات کا رویہ چونکہ ہندو مذہب کے ماننے والوں میں زیادہ تھا, تو انہیں لگتا تھا کہ اہل کتاب ہیں مسلمان, مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے, مسیحی تو مل جل کر رہیں گے, آرام سکون سے رہیں گے. اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا. اس قدر ساتھ دیا کہ کبھی لائل پور میں تو کبھی لاہور میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیے استقبالیہ تقریبات سجا رہے ہیں. 46 کے الیکشن ہوتے ہیں. دیوان بہادر ایس پی سنگا, تھیوڈور فضل الہی, سی ای گبن, یہ 3 لوگ آل انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن کے ممبر سے, اسی کے پلیٹ فارم سے یہ لوگ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں. پاکستان بننا طے ہو چکا ہے. جھگڑا چل رہا ہے کہ پنجاب ہندوستان میں جائے گا یا پاکستان میں. جی ہاں, پنجاب کے بارے میں یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ ہندوستان میں جائے گا کہ پاکستان میں. سکھوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ ہندوستان جانا چاہتے. تو سکھ اکالی دل تحریک کے سربراہ ماسٹر تارا سنگھ کہتے ہیں کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو پاکستان کا فیصلہ کرے گا. اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے دیوان بہادر ایس پی سنگا, سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ ڈیوس روڈ اپنی کوٹھی پر بیٹھے ہوئے تھے. فضل الہی کو اور سی ای گبن کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ دیکھو 23 جون ہے, پنجاب اسمبلی کا بڑا اہم اجلاس ہے,
ووٹنگ اور رائے شماری ہونے والی ہے کہ پنجاب کو تقسیم کریں کہ نہیں. ہمیں پنجاب کو تقسیم کرنے کے بارے میں ووٹ دینا ہے تاکہ پنجاب تقسیم ہو اور پاکستان میں جائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ لاہور پاکستان میں جانا چاہیے. لاہور پاکستان میں یہ کوئی سوال ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بھی تھا. لاہور کے باسیوں کے متعلق یہ فیصلہ اسمبلی میں ہونا تھا. ان لاہوریوں کو جن کا تعلق ہندو مذہب سے تھا یا سکھ مذہب سے تھا، انہیں لگتا تھا کہ لاہور تو ہندوستان میں ہی جائے گا. ایک انٹرویو میں NCA کا ایک گریجویٹ جو ابھی ہندوستان میں رہتا ہے بات کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ بینک، سینما، کالجز، یونیورسٹیاں، امیر لوگوں کے محلے وہ تو ہندوؤں اور سکھوں کے تھے. تو ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ لاہور پاکستان میں جائے گا. ہم لوگوں کو تو یہ یقین تھا کہ لاہور ہندوستان میں جائے گا. 23 جون 1947 اسمبلی کا اجلاس، ووٹنگ ہو چکی ہے. 88 ووٹ اس بات کے حق میں ہیں کہ پنجاب تقسیم نہ ہو. 91 ووٹ اس بات کے حق میں ہے کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے، لاہور کو پاکستان میں بھیج دیا جائے. یہ 3 ووٹ کس کے ہیں؟ یہ 3 ووٹ ہیں دیوان بہادر SP سنگھا کا، CE گبن کا اور تھیوڈور فضل الہی کا. آج جون کے اس مہینے میں ہمیں ان 3 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ 3 لوگ اگر ووٹ نہ دیتے تو شاید تاریخ کچھ مختلف ہوتی. لیکن ہم دیوان بہادر SP سنگھا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سر، آپ نے اپنی قوم کے لیے، پنجاب کے مسیحیوں کے لیے جو ایک پرامن، آزاد، خوشگوار پاکستان کا خواب دیکھا تھا، پورا نہیں ہوا. وہ پنجاب جس کے مسیحیوں کے متفقہ رہنما نے اسے پاکستان میں شامل کروانے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا، وہ تو 49 میں فوت ہو گئے. لیکن کیا جب وہ فوت ہوئے تو وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے؟ نہیں. قائد اعظم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی تو پنجاب اسمبلی میں، جو کہ مسلمانوں کے ملک کے مسلمانوں کے ممبر کی مسلمان اسمبلی ہے، وہاں ایک مسیحی اسپیکر کی گنجائش نہیں تھی. آپ نے استعفیٰ دیا، 49 میں وفات پا گئے. دیوان بہادر SP سنگھا خوش نصیب تھے کہ وقت پر ہی مر گئے. کچھ اور زندہ رہتے تو شاید پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھتے تو بہت تکلیف